آج ہم سورہ نور کا رکوع نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا ہی گناہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر واقعہ افک بیان ہو رہا ہے جسے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ واقعہ افک میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی تھی۔ یہاں پر ان آیات کا ذکر اور اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ بڑا بہتان لائے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ عرب کے لوگوں میں جو اس خطے میں آباد تھے انہی میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، مطلب یہ کہ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک بری بات ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں تو ان کی بیوی کے اوپر تہمت لگنا ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری حرکت ہوئی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے، لیکن آپ اس بات کو اپنے لیے برا مت سمجھیں۔ برا اس لیے نہ سمجھیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کا بھلا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کا بھلا اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے پھر عورتوں کے احکامات بیان کرے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کو عورتوں کے احکامات کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کی عزت اور تعظیم کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اور دوسرا، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرے گا تو حضرت عائشہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا ہی گناہ ہے، مطلب یہ کہ جو بندہ جتنا اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں برا بولا اس نے اتنا ہی گناہ حاصل کیا ہے، اور جتنا جس انسان نے گناہ حاصل کیا ہے اس پر اتنا ہی عذاب ہوگا یا اتنی ہی اس کو سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ جس بندے نے یہ سارے کا سارا پلان تیار کیا اور یہ تہمت کا اصل موہرا بنا، اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اور جب تم نے وہ بہتان سنا تو کیوں نہ گمان کیا مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان۔ جب مطلب یہ کہ جس نے بھی یہ پلان تیار کیا اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں فضول باتیں کی، اور جب نیک لوگوں نے یا صحابہ کرام نے یا مسلمانوں نے اس طرح کی باتیں سنی تھیں تو اپنے لوگوں کے بارے میں، مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی چونکہ عرب کے لوگوں میں سے تھی، حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی وہ بیٹی تھی، تو وہ عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہی تھے۔ جب انہوں نے ان کے بارے میں ایسی باتیں سنی تو ان کے بارے میں اچھی باتیں کیوں نہ گمان کی کہ حضرت عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ایک نیک انسان ہیں تو ان کی بیٹی بھی نیک ہی ہوگی جب، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کی بیوی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس طرح کا اچھا گمان حضرت عائشہ کے بارے میں کیوں نہ رکھا؟ وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے کیوں نہ کہا یہ صریح بہتان ہے، مطلب یہ کہ یہ تو بہت بڑی تہمت لگائی گئی ہے۔ وَلَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اگر وہ 4 گواہ اس پر نہ لا سکے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس وہ 4 گواہ نہ لائے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔
مطلب یہ کہ اب وہ اپنی اس تہمت کو سچا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کر سکیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر اللہ کی نظر میں جھوٹے قرار دے دیے جائیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم پر دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم پر بہت بڑا عذاب آتا۔ مطلب یہ کہ اللہ درگزر کرنے والا نہ ہوتا تو جتنی یہ بری حرکت آپ لوگوں نے کی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب آ سکتا تھا، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔